قبلہ محترم فدق پر کیا شیعہ سنی روایات موجود ہیں؟ فدق پہ میں نے مستقل کتاب لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ دعا کریں وہ چھپ جائے. ماشاءاللہ. ہبہ پہ الگ لکھی ہے، جی دعوی ہبہ. جی ہبہ پہ الگ ہے کہ حضور یعنی ہبہ فرما گئے تھے، جی بی بی کو دے گئے تھے. جی حضور یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کی ملکیت میں تھا جی. فدق. دوسرا وراثت کے حوالے سے، جی. وراثت کا الگ ہے والیاں جی اور ہبہ کا الگ ہے. جی جی اور ہبہ کی جو روایات ہیں وہ شیعہ سنی کے ہاں بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں. جی. اور میں نے اس کتاب میں جو ہبہ پر میں نے جلد لکھی ہے جی. اس میں شیعہ روایات تفسیر قمی، علل الشرائع جی اور عیون و اخبار رضا میں صحیح سند کے ساتھ حضرت جی. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. امت اور اطرت میں فرق، وہاں جو مامون رشید کے دربار میں جو مناظرہ ہوا تھا تو اس میں صحیح و سند روایت ہے وَآتِ ذَل قُرْبَى حَقَّهُ کے تحت جی کہ حضور نے اپنی زندگی میں سیدہ فاطمہ کو بلایا جی. اور ان کو کہا کہ بیٹا یہ زمین جو ہمیں حاصل ہوئی ہے بغیر جی. جنگ کے، بغیر جنگ کے، اور یہ بھی یعنی مولا امیر المومنین نے جب 7 ہجری میں خیبر کو جی. فتح کیا تو یہودی خوف زدہ ہو گئے جی کہ مولا امیر نے جب یہودیوں کا خیبر فتح کیا تو مولا امیر المومنین کی وجہ سے انہوں نے مسالت کی اور وہ خیبر حضور کو بغیر جنگ کے دے دیا. اس کو یعنی مال فے بھی کہا جاتا ہے. جی. تو وہ اس کی ملکیت خصوصی یعنی خاص ملکیت حضور کی تھی. تو ہماری روایات عیون اخبار رضا میں ہے کہ حضور نے فرمایا بیٹی یہ تیرا مال ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، مسلمانوں میں سے کسی ایک کا بھی حق نہیں ہے، جی یہ تیرا ہے. شیعہ سنی روایات ہمارے ہاں صحیح و سند روایات، سنی کتب میں بھی صحیح و سند روایات موجود ہیں. اور یہ مسند ابی یالا موصلی میرے سامنے ہے، دوسری جلد ہے. جی. اس میں بھی صفحہ نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر 141 میں ہے جی کہ فلما نزلت هذه الآیۃ وآتِ ذل قربى حقہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا جی فأعطاها فدق. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو فدق عطا کیا. اس کے ایک ایک راوی پر میں نے سیر حاصل باز کی ہے جی. اور ان کی کتب رجال سے ان کی جی. توثیقات پیش کی، ایک ایک راوی کی توثیق پیش کی ہے. اور یہ کہتے ہیں جی اس میں عطیہ ہے اور عطیہ جو ہے وہ مدلس ہے، جی. تدلیس اس کی ثابت نہیں ہے. ایک راوی صرف یعنی ایک راوی وہ قلبی ہے، جی قلبی جی قلبی کہتا ہے کہ اس نے میری کنیت یعنی ابو سعید خدری رکھی ہوئی تھی. جی اور جہاں بھی وہ ابو سعید خدری کا نام لے یعنی حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہے جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی. تو وہ میرا نام لیتا ہے. جی. اس کا واحد راوی قلبی ہے اور کوئی راوی نہیں. اس لیے ابن رجب حملی نے جی شرح علل ترمذی میں یہ لکھا ہے جی کہ قلبی جو ہے وہ تو قذاب ہے، قذاب ہے، اور سنی علماء رجال کے ہاں قذاب ہے، وہ اس پر ذرا مفسر ہے، جی قذاب ہے. تو لہذا قذاب کی روایت لا یعتمد علیہ یعنی اس پر اعتماد ہی نہیں کیا جائے گا. جی تدلیس بھی اس کی ختم ہو گئی. صرف ایک یعنی قلبی کہتا ہے اور قلبی قذاب ہے ان کے، باقی اس پر کوئی جرا مفسر نہیں ہے جی عطیہ جی. اوفی پر. جی. تو لہٰذا باقی تمام راوی سکہ ہے، اس کی بھی توثیق ہے، جی. اس کو بھی سکہ کہا گیا عطیہ کو. جی. اور میں نے بہت بڑی بڑی اساسی اور بنیادی کتابوں سے ثابت کیا ہے ان کی توثیقات. جی. لہٰذا سنی اور شیعہ کی روایات میں بھی دونوں میں یعنی جی. ہبہ کی روایات جو ہیں وہ صحیح اسناد کے ساتھ صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے. باقی یہ ہے کہ بی بی نے کتنے دعوے کیے تھے. جی یہ ملل و نحل ہے، جی علامہ شہرستانی، جی علامہ عبد الکریم شہرستانی کی جی. کتاب ہے الملل و نحل. انہوں نے یہ ان کا انتقال یعنی 548 ہجری میں ہوا ہے. جی جی محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر جی. شہرستانی. انہوں نے حضور کے بعد جو اختلافات ہوئے ہیں، حضور کی زندگی میں اختلافات جو ہوئے
اور حضور کے بعد جو اختلافات ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو جہاں چھٹا اختلاف کا ذکر کیا ہے اس نے کہا جی وہ مسئلہ وراثت ہے فدق پہ. فدق پہ دعوی فاطمہ تا علیہ السلام جی وراثتاً تارتاً جی و تملیکاً اخرى. بی بی نے دو دعوے کیے. جی ایک دعویٰ وراثت کا کیا کہ میں اپنے والد کی یعنی تنہا یعنی وارث ہوں, جی میری جو وراثت ہے وہ دے دو. جی ایک کیا ہے تملیکاً, جی جو بی بی کی یعنی ملکیت تھا یعنی جو ہبہ تھا. جی یہ علامہ شہرستانی نے اس میں یعنی ذکر کیا ہے. جی. لہذا بی بی نے ہبہ کا جب دعویٰ کیا جی تو جب دیکھا کہ یہ بھی نہیں دے رہے یعنی کیونکہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. جی اب یہ دیکھیں نا, کہتے ہیں جی ہبہ میں تو وراثت نہیں چلتی. بھائی حضور دے گئے, ملکیت ان کی تھی, ملکیت ان کی تھی. دعویٰ بی بی نے یعنی اس لیے کیا کہ جب یہ مسند خلافت پہ بیٹھے تو انہوں نے وہاں سے بی بی کے جو کارندے تھے جو کام کر رہے تھے فدق میں, جی. فدق ایک بہت بڑا رقبہ تھا, جی 40,000 درہم آمدن تھی اس کی یعنی. تو یہ سنن ابو داؤد میں ہے. جی تو وہاں انہوں نے ان کو بھیج دیا اور اس پر مسلط ہو گئے کہ بھائی یہ حضور کا جو مال ہے وہ جی. مسلمانوں کا مال ہے. تو بعد میں پھر بی بی گئی, بھائی یہ تو حضور میں ہبہ کر کے گئے ہیں میرے نام, جی تو آپ نے کیوں یعنی قبضہ کر لی ہے, وہ میری ملکیت ہے. یعنی پہلا دعویٰ بی بی کا ہبہ کا تھا. ہبہ کا تھا. اس کے بعد یعنی وراثت کے اگر ہبہ بھی نہیں دیتے جی تو کم از کم میں ان کی وارث ہوں. جی اس لیے بی بی نے دو دعوے کیے تھے بقول اس کے محمد بن عبد الکریم شہرستانی کے. جی 6 صدی ہجری کے ہیں وہ. جی ہاں جی 548 ہجری میں متوفا ہے. جی تو اس لیے بی بی نے آیات پڑھی ہیں. بی بی کا خطبہ ہے, خطبہ فدق ہے, جی اور متعدد اس کی سندیں ہیں, تعدد سند کی وجہ سے. خطبہ فدق کی اسناد موجود ہیں. خطبہ فدق ہماری کتابوں میں موجود ہے, علل الشرائع میں ہے, جی الشافی میں ہے, جی اور اہل سنت کے حوالے سے السقیفہ و فدق جی ابو بکر جوہری نے جی 3 سندیں لائے ہیں. جی اور اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہ سے روایت ہے, جی اور اس کے بعد حضرت عائشہ راویہ ہیں, جی اور اس کے بعد حضرت عباس راوی ہیں. جی اسی طرح یعنی تعدد طرق کی وجہ سے بھی یہ جو خطبہ ہے یہ صحیح ہے. اور پھر از لحاظ متن جی خطبہ خود یعنی بول کے کہہ رہا ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا کلام ہوں, تو لہذا ہر اعتبار سے یعنی وہ ٹھیک ہے. اور سنی علماء نے بھی اس کو لکھا ہے. جی اور اس کے بعد لغت کی کتابوں میں نہایہ ابن اسیر اور باقی کتابوں میں بھی یعنی باقاعدہ لمہ کے نام سے جی وہ خطبے کا ذکر ہے, خطبے کے الفاظ موجود ہیں. جی ہاں جی. تو لہذا ویسے بھی چھپانے کی کوشش کی گئی حق کو, جی اور لیکن یہ ہے کہ یہ خطبہ سنی شیعہ سب نے اس کو لکھا ہے, ثابت ہے. ہاں جی ثابت ہے. باقاعدہ یہ اولاد رسول اس کو حفظ کرتی تھی, یاد کرتی تھی آگے. اللہ. ہاں جی نسلاً یہ منتقل ہوتا حفظ ہوتا تھا اور اس کو یاد کر کے آگے یعنی لوگوں تک پہنچاتے تھے. بے شک. یہ تو علامہ تیفوری نے بھی لکھا ہے نا بلاغات النساء میں. جی.